اللہ اکبر. کیوں نہ ہو سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں آتا اور نہ ہی کوئی چھٹی کا دن آتا ہے. جس دن میرے آقا کا ذکر ہوگا وہ ہمارے عید کا ہی دن ہوگا. ہم نے دور سے صرف سنا تھا آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کو، اور گاؤں کا نام سن کر کے ذہن میں گاؤں کی ہی تصویر آتی ہے. میرے عزیزوں، یہاں آنے کے بعد آپ کا جذبہ کتنا بڑھتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا جذبہ بہت بڑھ ہے. اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے نہ وہ مایوس اس کشت ویراں سے اقبال، ہماری ٹوٹی پھوٹی فصل کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ویران ہو گئی کھیتی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. فرما رہے تھے کہ ہم ان کو تنبیہ کریں گے. میں نے دل میں سوچا نہیں ان کے جذبات کو اسی طرح رکھا جائے، اسی لیے کہ یہ کسی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لیے جذبات نہیں رکھ رہے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ کے لیے جذبات. اور اے نوجوان سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان خوف اللہ. نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہمارا ایک ایمان ہے میرے عزیز، ہمارا یہ ایمان ہے. میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مشہور زمانہ اپنے کلام میں فرمایا تھا ایک جملہ آج کے لیے بہت پاورفل جملہ، بہت پاورفل جملہ. ان کا نعتیہ دیوان، ان کا نعتیہ کلام آپ نے سنا ہوگا جس میں انہوں نے گنگنا کر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا یا رسول اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلفِ دتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جو جملہ پاورفل ہے وہ یہ ہے ان کے کلام کا، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے. ہاتھ مت دھو بیٹھنا، اس عظیم نعمت سے ذرا برابر سرگردانی نہ کرنا. میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. تمہارے جذبات پر میں بات کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق جب تمہارا ایمان ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے، یہ زندہ ہے. بغداد کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مراکش کو غرناطہ کو کئی مرتبہ تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن بغداد پھر آباد ہے. ملک شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، افغان کو پتہ نہیں خون میں نہلا دیا، باوجود اس کے پھر سے وہ آباد ہے، پھر کھڑے ہوئے ہیں. وہی ایمان ہے، وہی اذانیں ہیں، وہی نمازیں ہیں، وہی سلام ہے. یہ کیوں باقی ہے؟ دنیا اس بات سے حیران ہے. ان کو ایک بار نہیں 100 بار جینوسائیڈ کیا گیا ہے، نسل کشی کی گئی ہے. جیسے باضابطہ آج غزہ کے فلسطین کے اور مسلمان بچوں کو چن چن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے ہنس رہے ہیں. آج کے کتوں سے بھی میں کہتا ہوں تمہارا خواب خواب ہی رہے گا، خواب خواب ہی رہے گا. اسلام کو نہ مٹنا ہے نہ مٹے گا. بس بات صرف اتنی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے. اقبال کا وہ شعر صادق آئے گا جس میں اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر بھی ہوشیار ہوگا، وہ شعر بھی ہوشیار ہوگا. بات صرف اتنی ہے، ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی رہی اور خواب خواب ہی رہا. آگے آپ کو بڑھنا ہے، آگے آپ کو چلنا ہے. بس بات اتنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسی وفا چلتی ہے، جہاں ان کی چلتی ہے. آج ہزاروں سال گزر جائے، آج کی بات میں
खामगांव तो महाराष्ट्र का एक बहुत दूर का इलाका है, पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बावजूद इसके अभी अगर मैं एक जुमला कहूँ तो अगला आप खुद ही कंप्लीट करेंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस मजमे में आला हजरत का नाम आया कहाँ से? किसने देखा है उन्हें? कौन जानता है? लेकिन नाम हर एक की जुबान पर है। क्यों? आला हजरत जिंदगी भर अपने बाप के कसीदे नहीं पढ़ते थे, अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़ते थे, जिंदगी वक्फ कर दी थी वफादारी रसूल में। मेरे आका की मदहसराई करते रहे। जब दुनिया भोगती थी हुजूर की शान में, वो बरेली का कलंदर कहता था, सरवर कहूँ कि मालिको मौला खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने 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 तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। उस बरेली के इमाम की जिंदगी में भी ऐसे हालात आए थे, कुछ लोग नबी पाक के इल्म को नाप रहे थे, इतना इल्म है, इतना इल्म है। कोई कहता था पीठ पीछे का इल्म नहीं, कोई कहता दीवार पीछे का इल्म नहीं, और उनके बारे में ये बातें कही जाने लगी थी। ताजदार मदीना के मुतालिक ऐसी बकवासें सुनने को आती थी कि नबी उम्मती के बराबर हो सकते हैं, अमल करते करते उम्मती नबी तक पहुंच जाता है। ये सब बकवासें देख करके बरेली के इमाम ने आला हज़रत ने पुकार कर कहा था, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा नबी, जिसके आगे सभी मशाले शम्मा को लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिनके तलवों का धुआं है आगे है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब ये पुकारा उस कलंदर ने, उस आशिक रसूल ने पुकारा, तब जवाब में मेरे आका की तरफ से ये इनायत हो गई कि जिस जगह जाओ, जहां जाओ, इश्क मोहब्बत का लफ्ज ही आ जाए तो हर सुन्नी पुकार कर कहता है आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। ये जो इज्जत मिली है ये बरेली के होने की वजह ही सही, लेकिन उनकी गुस्ताखियां किसी को याद है? हुजूर की शान में क्या बकते थे, कौन से जुमले कसते थे, किसी को याद नहीं। लेकिन हसन बिन साबित हुजूर के क्या बारगाह में जो कहते थे वो सबको याद है। वो अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाओ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों में देखा नहीं, खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। हसन बिन साबित के जुमले अल्लाह ने महफूज कर दिए हैं, उनका नाम भी महफूज है, कलाम भी महफूज है। इसलिए मैं कहता हूँ उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। ऐ सुनियो, अब जो बचिया जिंदगी है तुम्हारे पास, थोड़ी सी जिंदगी है, गाने में, बजाने में, टिकटॉक पर मुजरे करने में क्यों बर्बाद करो? एक ही जिंदगी पर अल्लाह ने दी, एक दिल है जो धड़कता है और अचानक एक दिन रुक जाता है। एक दिल है, एक ही दिल है तुम्हारे पास, देने के लिए अगर 1000 दिन होते तो सोचा जाता। एक दिल है, कभी आप उस हसीना के कदमों में, कभी इस मालदार के कदमों में किसको किसको इजहार मोहब्बत कर जाते हो, लेकिन जब दिल टूटता है, धोखे मिलते हैं, तो फिर शेर और शायरी करते बाकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। कितने मजनू बोलते हैं, आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जवानी में आए स्टेटस रख कर के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? कालेला फाकी, जिससे मोहब्बत करता था छोड़कर चली गई है। एक दिल अल्लाह ने दिया है तो रोज शोहरत बदलने वालों को दिल नहीं दिया जाता। आला हज़रत ने कहा है ये वो दुनिया है, शहद दिखाए जहर पिलाए। दिया था अपनी जिंदगी। बहुत सारे नौजवानों को जब हम नसीहत करते कि तुम्हारे बालों का डिजाइन क्या बता रहा है, ये तुम्हारे फटे जीन्स, ये तुम्हारे फटे कपड़े, हाथों में कड़े बाल, हाथ कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां, किसने तुम्हें ये शक्ल दे दी? कौन है जो तुम्हें इस तरह बना कर रखा? पागल हो गए हो? दुनिया तुम्हें मर्द और औरत की बीच वाली मखलूक बनाना चाहती है।
تیسرا انسان بنانا چاہتی اور تو خوشی سے پاگل ہو کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تم مرد ہو, اللہ نے مرد بنایا ہے. چوڑیاں پہن کر, کان میں بالیاں پہن کر عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ پوری عورت بن سکتے ہو نہ پورے مرد بن سکتے. بچ جاتا ہے پھر ایک ہی. اس لیے دنیا جو تمہیں بنانا چاہ رہی وہ بننے پر کیوں فریبتا ہو؟ ہے میرے عزیز, تمہاری زندگی یہ مجرے کرنے کے لیے نہیں دی گئی. تمہاری یہ شارٹ پیریڈ والی لائف, یہ بائک رائڈنگ کرتے ہوئے رات میں دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دی گئی. ایک منہ دیا گیا ہے گٹکے کھا کھا کر کے اپنی لائف برباد کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. کیوں دی گئی ہے تمہیں یہ زندگی؟ پتہ ہے, صوفیاء کرام اولیاء کاملین کے دربار میں ایک مراقبہ ہوا کرتا ہے. ان کی منزلیں جب کسی کو مرید بناتے یا خلافت دیتے تھے تو ان کو ان منزلوں سے گزارتے تھے. مجاہدہ ہے, مراقبہ ہے, محاسبہ ہے, مکاشفہ ہے. مراقبہ ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے مراقبہ کرے, اور مراقبہ اگر کسی کا کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ کا ولی بن جائے گا. اللہ کا ولی بن جائے گا. یہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ پوچھا گیا کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے خاموش تھوڑی دیر بیٹھ جانا, 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ہو خاموش بیٹھ جانا, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا آنکھ بند کر کے کوئی خاموش تو بیٹھتا نہیں. زبان اگر سے خاموش ہو جائے دماغ چلتا ہے, پھر سوچ آتی ہے, الگ الگ خیالات آتے ہیں. تو کیا سوچنا چاہیے خاموش بیٹھ کر؟ چوڑا کر کے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ کی قوم مولانا پارٹیوں میں زیادہ بک جاتی ہے, 500 کے لیے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی بی جے پی کے نعرے, کبھی کانگریس کے نعرے, کبھی پتہ نہیں کس کے نعرے. یہ آپ کی قوم زیادہ کرتی ہے. ایک نیتا کے پی اے نے کہا تھا کیا آپ کے لوگ ادھر سے ادھر بار بار جاتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا ان کے سامنے کمپیریزن کے لیے سب برابر ہے, اس لیے ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں, یہاں سے بھی لاتے ہیں وہاں سے بھی لاتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں. تم نے مجھے تانا دیا ہے ہمارے قوم ادھر کے جھنڈے ادھر کے جھنڈے بھی اٹھاتی ہے 500 کے لیے. کل آ جانا, میں اپنے علاقے کا کوئی عام نوجوان, کوئی عالم نہیں, کوئی حافظ نہیں, کوئی حاجی نہیں, ایک عام نوجوان نہیں 10 کروڑ دینا, اور اس نوجوان کو سامنے بٹھا کر پوچھنا, یہ نہیں کہ اس نیتا کے پاس جاؤ گے اس نیتا کے پاس. کمپیریزن کے لیے نیتا مت رکھنا, ایک طرف 10 کروڑ رکھنا, دوسری طرف گنبد خضرا کو دکھانا. نوجوان بتا صحیح, ایک طرف 10 کروڑ ہے یہ لے گا, یا ایک طرف گنبد خضرا ہے یہ لے گا. میں عام نوجوان کی بات کر رہا ہوں, کسی پرہیزگار کی نہیں. ہمارے محلے کا چلتا پھرتا نوجوان بھی تمہارے 10 کروڑ کو کھو کر مارے گا. کل بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ, گستاخ نبی کو حیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ نعرہ کریا کریا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. چند جملے یہ سن کر کے جاؤ, یہ جذبہ ہے ہمارے پاس, اسی لیے ہم سفر بھی کر رہے ہیں. آپ تک بھی